الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 9ویں پارے قول الملأ کا خلاصہ بیان کریں گے. اس پارے میں اللہ تعالی نے شروع میں ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم آسمانوں سے بھی زمین سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، رزق فراواں انہیں عطا کر دیتے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور تقوی ان دونوں کا نتیجہ صرف آخرت میں ہی نہیں نکلتا ہے بلکہ اس دنیا کے اندر بھی نکلتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور بستی والوں کا ذکر کیا. بستیوں کے لوگ عام طور پر بیچارے غریب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ والے بنے تو معاشی طور پہ پھانک ہو جائیں گے. دین اگر ہم اختیار کریں تو دنیا برباد ہو جائے گی. اور بدنصیبی یہ ہے کہ چونکہ یہ گزشتہ 300-400 سال کا دور ایسا گزرا ہے کہ امت مسلمہ بہت نکبت اور افلاس اور بدحالی سے گزری ہے. تو اسلام نعوذ باللہ ایک بدحالی کی علامت بن گیا. اور اس پہ ہمارے بعض دوستوں نے لوگوں کو تھپکیاں دینا بھی شروع کر دیں کہ ہاں بھئی، ہاں تم دین چونکہ اختیار کر رہے ہو اس لیے دنیا کی قربانی دینی پڑے گی. اگر دیندار بنتے ہو، اللہ والے بنتے ہو، تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. نعوذ باللہ. بھائی، اسلام ہمیں غلبہ دینے کے لیے آیا ہے، حکومت دینے کے لیے آیا ہے، معاشی ترقی دینے کے لیے آیا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم آسمان و زمین کی سے برکات کے دروازے ان پہ کھول دیتے. حاتم تائی کا بیٹا عدی حضور کی خدمت میں پیش ہوا. وہ ایک قبیلے کا سردار تھا. پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ کسریٰ، تم کسریٰ کے خزانوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولو گے. تو بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ کسریٰ کون ہے؟ آپ میں کسریٰ بن ہرمز ملک ایران ومن غیرہ، میں ہرمز کے بیٹے کسریٰ کی بات کر رہا ہوں جو ایران کا بادشاہ ہے، سپر پاور ہے. اور کسریٰ کون ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے عدی سے کہا کہ عدی، اگر تم نے لمبی زندگی پائی، لئن طالت بک حیات لترین رجلا یخرج بملء کفہ من الذهب یرید ان یتصدق به ولن یقبلہ احد. عدی، اگر تم نے لمبی زندگی پائی تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ یوں ہاتھوں میں مٹھیوں میں سونا لیے پھریں گے، صدقہ خیرات کرنا چاہیں گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. سب دینے والے ہوں گے، سب صاحب نصاب ہوں گے. اور عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے لمبی زندگی بھی پا لی اور میں نے یہ زمانہ بھی اپنی آنکھوں میں عمر عبدالعزیز کے عہد میں دیکھ لیا کہ کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق پوری امت مسلمہ کے اندر نہیں تھا. کوئی بھی صدقہ و خیرات قبول کرنے والا نہیں تھا، سب دینے والے تھے. یہ اسلام کا نتیجہ ہوتا ہے. اسلام پہ عمل کرنے کا، ایمان اور تقوی کا نتیجہ مفلسی اور بدحالی نہیں، خوشحالی ہے. اور امت مسلمہ اس وقت اگر بدحال ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. آگے چل کے ایک دلچسپ منظر ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر آتے ہیں.
فرعون ان کو حضرت موسیٰ پہ جادو کا الزام لگاتا ہے اور مقابلے میں جادوگر لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو جادوگر حضرت فرعون سے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کامیابی ہو گئی تو کیا ملے گا؟ بہت انعام ملیں گے، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے. تو مقابلے میں آتے ہیں اور مقابلے میں آ کے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آتے، بدلحاظی اور بدتمیزی نہیں کرتے اور کہتے ہیں جناب آپ اپنا عمل کریں گے یا ہم کریں، اور آپشن حضرت موسیٰ کو دیتے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جادوگروں کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ میرے محبوب رسول کے ساتھ یہ اتنی ادب سے پیش آ رہے ہیں، تو ان کے ایمان اور ولایت اور شہادت کا فیصلہ ہو گیا. اور آتے ہی میدان میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں، جادو کے کھیل میں ہم سے نہیں جیت سکتے تھے، لیکن جو انہوں نے دکھایا ہے اس کا جادو سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ سوائے اللہ کے رسول کے اور کچھ نہیں ہو سکتے، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں. فرعون نے دھمکایا، ڈرایا، سزائیں دیں، آخر قتل کر دیا. اور دیکھیے چند ہی لمحوں میں وہی جادوگر جو کفر کے انتہائی درجے پہ پہنچے ہوئے تھے وہ ولایت کے انتہائی درجے پہ پہنچ گئے. اتنی تیزی سے سارے مراحل اور منازل طے ہو گئے کہ فرعون منہ دیکھتا رہ گیا اور وہ شہادت پا کے اللہ کے قرب میں حاضر ہو گئے. یہاں سے ایک پتہ چلا کہ یہ جو انبیاء کی اور اولیاء کی عظمت اور ان کا ادب اور ان کا لحاظ ہے یہ اللہ کو بہت بھاتا ہے. اور اگر اللہ کے محبوب